Satu nadir naro prakash ke nare yaw shante. Baba ji pade bande sakatmi ki takawat khatmi ki. Kibla Baba Jan tashrif rawli labbaik. لبيك يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 لبيك يا رسول الله لبيك 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 لبيك الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم
وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اونچا پڑھے بھائی، اونچا سارے پڑھے. السلام عليك يا سيدي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مجھے حضرت ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ پنجابی یہاں بالکل نہیں چلے گی، تو میں کوشش کرتا ہوں بھائی جیسے مجھے عادت پڑی ہوئی ہے بس جس طرح میں بات شروع کر دوں ہو جاتی ہے. تو میں لمبی چوڑی بات بھی میں نے نہیں کرنی، ڈاکٹر صاحب نے تقریر کر دی، صاحب نے بھی کر دی. میری پنجابی درمیان میں چل گئی تو معذرت ہے، میں نے بھی تو سنی ہے نا آپ کی کہ نہیں؟ میں نے ان کی سنی ہے نا جی، اور میں نے داد بھی دیا ہے، نعرے بھی لگائے. ہاں جی، تو میری بھی آپ کو سننی پڑے گی. اے جڑے پچھلے شیر کھڑے ہو نا بھائی، تسی اج نعرہ کوئی نہیں لائے ہو، جڑے پیچھے کھڑے ہو تسی زور لاؤ سارے پچھو. تاجدار ختم نبوت. آپ کو پتہ ہے بڑی پریشانی ہے لوگوں کو ان مسائل میں، تو آپ ایسا نعرہ لگائیں تاکہ یہ پریشانی بڑی دور تک چلی جائے. اس طرح نعرہ لگائیں، تاجدار ختم نبوت، 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 تاجدار ختم نبوت. انج نہیں، اور زندہ باد این کر کے نعرہ لانا ہے. تسی کیویں نعرہ لا رہے ہو؟ کیوں جی؟ میں سویرے 10 بجے دی روٹی کھادی، اجے تک کوئی نہیں کھادی دوبارہ. تے شیرو تسی بھائی مطلب گھر بیٹھ کے تے ایویں پریشان ہو. زور نہ نعرہ لانا ہے، شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین. اعلیٰ حضرت بریلوی لکھیا صحابہ جس جنگل چوں بھی گزرے نا تو انہاں نعرہ لایا نا جدوں نعرے تکبیر تے اللہ اکبر، تے وہ جنگل بھی ہلدے سن بھائی. شیر تے پہلی واری ویکھے یار محمد عربی تے شیر تے ہن ویکھے. نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے. تو اس واسطے یہ نعرہ بڑی جو ہے نا وہ عجیب چیز ہے. اس کو بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ جلے ہیں، یہ پاگل ہیں، ان کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا یہی تو ہویا جڑا تینوں ہویا، یہی تو درد پیڑاں اور تے پھکیاں اور درد اور دوائیاں اور. تو اس واسطے یہ نعرہ زور سے لگانا ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. یہ نعرہ میں جب لگاتا ہوں نا تو جنگ یمامہ کا پھر میں تصور کرتا ہوں. پھر حضرت ام عمارہ انہوں نے قسم اٹھائی تھی میں نے اپنے ہاتھ سے مسلمہ کو مارنا ہے. فرماتی ہیں فَبَصُرْتُ بِعَدُوِّ اللَّهِ، فرماتی ہیں میری نگاہ پڑ گئی اللہ کے دشمن پر تو میں دوڑی تو مسلمہ کذاب کا ایک حامی آگے سے آیا، اس نے میرا ہاتھ کاٹ دیا.
اور فرماتی ہے پھر 11 زخم اس نے مجھے اور لگائے، تلواروں، تیروں اور نیزوں کے، حتیٰ انتہیت الی الخبیث، فرمایا یہاں تک کہ میں اس خبیث تک پہنچ گئی۔ وابنی عبداللہ یمسح سیفہ بثیابی، فرمایا میرا بیٹا عبداللہ اپنی تلوار کپڑے سے صاف کر رہا تھا۔ فقلت اقتلتہ، میں نے پوچھا بیٹے منکر ختم نبوت کو قتل کر دیا؟ قال نعم یا امہ، ہاتھ بھی کٹا ہوا، 11 زخم بھی لگے ہوئے، تو ہے بھی عورت۔ یہاں مرد ہو کر ایسا نعرہ تو لگائے نا کہ جنگ یمامہ میں اماں جان نے کیا کیا وہاں، فرماتی ہے کہ فسجدت للہ شکرا، کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ اور 11 زخم لگے ہوئے، تو فرماتی ہے میں سجدے میں گر گئی۔ کیا کہا؟ قطع اللہ دابرہم، فرماتی ہے میں سجدے میں گر گئی، یا اللہ تیرا شکر ہے آج منکرین ختم نبوت کی تو نے جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ تو کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ، اور بیٹے نے بھی چیخ نہیں ماری، ماں نے بھی چیخ نہیں ماری۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور خوشائی۔ اس واسطے آپ اس انداز سے نعرہ لگائیں۔ میں نے 12 ربیع الاول شریف کو دادا صاحب کے سامنے اتنا زور سے نعرہ لگایا، قریب تھا کہ میرے گلے کے 2 ٹکڑے ہو جاتے، لیکن نہیں ہوئے۔ وہ تو اسی دن ہی مرنا ہے جس دن موت آنی ہے، لیکن آپ گلے بچا بچا کے کس کے لیے رکھتے ہیں؟ اس گلے کو آج حضور پر قربان کرے، جب میری اور تیری باری آئے گی نا مصیبت میں، تو حضور فرماتے ہیں میں اس دن رب کے سامنے رو پڑوں گا اپنی امت کے لیے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ خدا نے وہ وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ زور لگا کے زور، بہت سارے لوگ اس پر باتیں شروع کر دیتے ہیں، جی ہاتھ اٹھانا چاہیے کہ نہیں؟ میں اگر تو ہاتھ پیچھے بن لے، اگر سبحان اللہ کو پنجابی سمجھ آئی؟ بھائی کئی لوگ کہتے ہیں جی ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے، میں اگر تو ہاتھ پیچھے بن لے، اگر پھر نعرہ تے لگانا۔ باغ میں شکر وصل تھا اور ہجر میں ہائے ہائے گل، کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یا یوں ہوا۔ بات تو نعرے سے ہے، ہاتھ یہاں رہے یا یہاں رہے، نعرہ تو لگانا۔ یہ کیا بک کرتا ہے تو؟ تیرا علم حضور واسطے رہ گیا؟ تیرا علم ہے کتنا حضور کے بارے میں تو بات کرتا ہے؟ قاضی ایاز نے بھی شفا شریف کے اندر لکھا، اعلیٰ حضرت بریلوی نے بھی تجلی الیقین کے اندر لکھا، حضرت وہب بن منبع فرماتے ہیں کہ میں نے 71 آسمانی کتابوں میں پڑھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری جو انسان پیدا ہوگا نا، اللہ نے کتنی عقل دی ساری دنیا کو۔ فرمایا ریت کا ایک ذرہ ہے نا دنیا سے بندہ اٹھائے تو وہ ریت کے ذرے کے برابر اللہ نے ساری مخلوق کو عقل دی، باقی ساری عقل اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ میرے جا ایک مولوی 2 لفظ پڑھ کے حضور دے بارے گل کرنی، گرمی ہنگامہ بدر و حنین، حیدر و صدیق و فاروق و حسین، ای ہما یک لازا آزا کاتیوس، یک تجلی از تجلی آتیوس، ظاہر اشی جلوہائے دل فروز، باطنش از عارفان پناہ ہنوز۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا اور کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، ہاں تو نے انہیں جان دی انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ زور لاؤ شیرو، زور لاؤ، زور ہاتھ چک کے انکر کے ایسے چاہو ہاتھ لا لبیک
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک بیٹھ کے بیٹھ کھڑے نہیں ہونا بیٹھ کے زور لاؤ بیٹھ کے زور لاؤ اے ہاتھ پورے چاہو اس طرح ہاتھ چاہو لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا یہ کوئی باتیں کرنے والی ایک مولویاں حد بندی کرنی توجہ بھائی بچے بیٹھ جا بچے مولویوں نے حضور کی شان کی حد بندی کرنی ہے کہ حضور کی شان یہ نہیں تھی تو وہ نہیں تھی تو یہ نہیں تھی تو وہ نہیں تھی اب درباری شاعر حضرت عبداللہ بن رواحہ کیا کہتے ہیں روحی الفداء لمن اخلاقہ شہدت بانہ خیر مولود من البشری عمت فضائلہ کل العباد کما عم البریت ضوء الشمس والقمری آخر میں جو آپ نے بات کی وہ حد کر دی لو لم یکن فیہ آیات مبینہ کانت بدیہتہ تغنی عن الخبری فرماؤ میرے محبوب کے غلاموں تم نے تو رسول اللہ کی زیارت نہیں کی ہم نے کی میں نے کہا جی پھر کیا دیکھا فرمایا حضور اپنی صداقت کے لیے کوئی معجزہ لے کر نہ آتے تو حضور کی صداقت کے لیے حضور کا چہرہ ہی کافی تھا رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک ان الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما حضور کی ادائیں کیسی تھی رسول اللہ کا مبارک چہرہ کیسا تھا پیشانی کیسی تھی ابرو کیسے تھے مبارک ناک کیسی تھی مبارک لب ہائے مبارک کیسے تھے رسول اللہ کے مبارک کاندھے کیسے تھے حضور کی کلائیاں کیسے تھی رسول اللہ کی مبارک ہتھیلیاں کیسے تھی مبارک انگلیاں کیسے تھی مولوی یہ بیان کرے مولوی پتنی کیڑی تحقیق آئی ہوندی ہے نا بات یہ ہے کہ حضرت ابو دجانہ کو حضور نے ایسے اٹھائی نا تلوار میدان احد میں تو حضور نے فرمایا من یاخذ هذا السیف بحقہ فرمایا یہ تلوار کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے گا ابو دجانہ نے عرض کی حضور مجھے دیں عرض کی اس کا حق کیا ہے شالا بوز دلاں کدی نیند نہ پنجابی پشتو کی کہتے ہیں بزدلان ته چرې خوب را اے نشي دسو نه نه بزدلان د چرې چې کم دی هغې ته خوب را نشي وده دې نشي ہاں تو جی تو پنجابی کہتے ہیں شالا بوز دلاں کدی نیند نہ اس مبارک تلوار پر کیا شعر لکھا تھا وفی الاقبال مکرمۃ وفی الجبر عار والمرء بالجبن لا ینجو من القدر اس مبارک تلوار پر لکھا تھا آگے بڑھنا عزت ہے آگے بڑھنا عزت ہے کیوں جی سری نگر کی طرف جانا عزت ہے صرف یہ کہنا کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں یہ کوئی عزت نہیں ہے انہوں نال کھڑے ہو تو کبو غوری آیا او شاہین آیا اینج گل کرو او تو مودی نسنا ہے کہ نہیں نسنا گاؤں دا موتر پین والا ہندو او سری نگر ایک منٹ نہیں ٹھہر سکتا صرف کرو کہ اسی گھوڑا کھول دیتا ہے شاہین آیا کیوں جی گھوڑے ہی ہے اسلام توجہ بھائی توجہ ایک گھوڑے جڑے اسلام نے وَاعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ توجہ اے جڑے گھوڑے تسی اوتھے کی نام ہے جگہ دا جتے ایٹم بم پہ آ ساڈا اور نہیں یارا کامرا تاں ہتھیار بننے نا اور نہیں یارا ایتھے جڑا راولپنڈی کولے کہوٹے کہوٹے جڑا تسی گھوڑے بدے ہوئے نا اونا گھوڑے نو کہو جی یہ تھک گئے نا اسی تھوڑا جہاں انہوں ٹورن لگے ہیں بھائی گھوڑے تھک جاندے نا انہوں نے ٹنگا شنگا سوچ جاندی ہیں تسی کہو جی اسی گھوڑے کھولن لگے ہیں شاہین تھوڑا جہاں انہوں ٹورن لگے ہیں بڑا پرانا جڑا نا تھک گیا بس تسی گھوڑا کھولو جی سری نگر ہے چو مودی نہ گیا تو پھر میری گل کرنا تھا پہلے کوئی ہمت کرو تے صحیح نا ہم کشمیریوں کے ساتھ ہے یعنی آخری کشمیری دا اللہ مغفر لحینا و میتنا و شاہدنا پڑھنا ہے تسی آخری کشمیری کا جنازہ پڑھنا ہے یہ نہ کرو گھوڑے کھولو اور ٹرمپ تک نہ ہلے تو مجھے بتانا اللہ نے فرمایا ترہبون بی عدو اللہ ایک گھوڑے صرف بنن واسطے نہیں
ایک گھوڑے جڑا انہاں دے ذریعے اللہ دے دشمناں نوں ڈرانا ہے تے اپنے دشمناں نوں بھی ڈراؤ تے واخرین من دونہم ایتھے جڑے لبرلن تے سیکولرن اے جڑے تو اللہ فرماندا تسی نہیں جان دے اللہ انہاں نوں جاندا ہے جڑے ایتھے منافقن ملک و ملت دے دشمن بہ کے ٹی ویاں تے بک بک کر دیں کدی ناموس رسالت کے خلاف کدی ختم نبوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان گھوڑوں کے ذریعے ان کو بھی ڈراؤ اے گھوڑے صرف کھولن دی دیر ہے جے ٹرمپ نہ آیا انہیں کہنا کی ہویا انہیں کہا ساڑھے گھوڑے تھکے ہوئے سے نا سی ویسے نہ ٹرایا تھوڑے بس ایسا نہ کر انہاں گھوڑے نو ٹورو بادشاہو اے گھوڑے ٹورو قرآن جے کہندا ڈراؤ اے رکھن واسطے تے نہیں نا اے تے یرکان واسطے اے پنجابی چ بڑا فصیح معنی ہے یرکانا ہاں جی ایک تو ہونا ڈرانا ایک ہونا وہ پیرا تلو زمین کٹ دے آیا بھائی غوری آیا بھائی شاہین آیا ادھر جناب غزنوی آیا ادھر عبدالی آیا یہ سارے جناب آپ نے پٹھانا دی جڑی تعریف فرمائی یہ کوئی شک نہیں کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سامنے تسی پٹھان بھی کوئی ہلو نا کوئی نعرہ شارہ تسی اج نعرہ پنجابیاں ہوں نہیں لایا میں اتنے جا کے کی کہاں گا سارا تسی جناب تے خالص چیزاں کھا گیا وہ لاہور تے دودھ بھی خالص کوئی نہیں لبدا تے تسی تے خالص گھیو کھا کے تے دودھ پی کے تساں پنجابیاں ہوں نعرہ نہیں لایا پنجابیاں نو پتہ ہوندا مولوی خادم ہن آن والا ہن بالکل تیاری کر لو وہ اینج نعرہ لاندے کہ جناب میں کرنا بندہ چپ کرو نہیں تو کوئی بندہ شہید ہو جانا تسی اینج کر کے نعرہ لاؤ ہاں جی ہن نعرہ لاؤ زور دا لاؤ بھائی نعرہ چلاؤ بھائی ہن لاؤ نعرہ زور دا شیرو اے کیڑی بات ہے خالص چیزاں کھا کے تے پنجابیاں دی طرح نعرہ بھی نہیں لا سکتے تسی پنجابیاں نو پتہ ہوندا مولوی خادم تقریر کوئی نہیں کرنی جے نعرہ اسی چاج دا کوئی نہ لایا تھا نعرہ زور لاؤ سارے چلاؤ بھائی نعرہ لبیک دا کدھر ہے منڈے چلاؤ نعرہ لبیک زور لاؤ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک توجہ ہاں جی پہلے آپ لبیک یا رسول اللہ مرد مجاہد کہڑے لبیک یا رسول اللہ لاؤ جی لبیک دا نعرہ لبیک یا رسول اللہ توجہ ایسے میرے آقا نے تلوار اٹھائی فرمایا اس کا حق کون ادا کرے گا ابو دجانہ نے عرض کی حضور اس کا حق کیا ہے فرمایا اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے عرض کی اس کا اور حق کیا ہے فرمایا کسی مسلمان پر نہ چلے عرض کی اس کا اور کیا حق ہے فرمایا جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے نہ بھاگے حضرت ابو دجانہ نے عرض کی حضور یہ مجھے عطا فرمائے یہ تو ڈاکٹر صاحب یہ تھے چل کے دس میں ٹھیک ہوں میں تو ایتھوں لے کے اتنے تک چل کے دسنا سی ابو دجانہ جدو تلوار لئی نا تے این چلے ان الذی آہدنی خلیلی ونحن بالصفخ لدى النخیل اللہکم الدہر فی القیولی اضرب بسیف اللہ والرسول ایسے چلے تلوار لے کر ایسے ایسے حضور کے سامنے چلے کہنے جی ایسے نعرہ نہیں لگانا میں کہ تو منہ پیچھے کر لے گا کوئی شرم ہی نہیں آتی لوگوں کو اور تیریاں تحقیقاں کوئی نہیں رہیاں یہ جی تحقیق تیری حضور دے بارے حضرت ابو معذورہ دے وال کتھے ڈیر پاؤندے سے بیٹھتے سن تے زمین تے لگ کسے صحابی نے فتوہ نہیں لایا بے شک ہاں جی کسے صحابی نے فتوہ نہیں لایا اے کیڑی فیشن بنایا اے وال تے زمین تے لگ جاندے باقی چھوٹے چھوٹے صحابہ نے کیا ہے وال کیوں لمبے لمبے رکھے نے آپ اے کیوں رکھے نہ کیا رسول اللہ نے نہ تے ہاتھ مبارک لایا سی ہن قبر چ جانے میرے نال
کتنی باری انہیں دھوتے ہونے، کتنی باری انہیں نہاتے ہونے، لیکن فرمایا حضور کا مبارک ہاتھ لگ گیا، اتنے وال ہون لمبے تے زمین تے لگ جان، باقی نکے نکے ہون، کتنا فیشن عجیب بنتا ہے۔ ایک صحابی نے بھی فتویٰ نہیں لایا۔ عبداللہ بن زید انصاری کو جب بیٹے نے کہا نا حضور ظاہری دنیا سے چل تشریف لے گئے، تو آپ نے عقی عرض کی تھی، اللہم عذب عن البصر حتی لا ارى بعد حبیبی محمدا، یا اللہ یہ میری آنکھیں واپس لے لے، جن آنکھوں نے رسول اللہ کا مبارک چہرہ دیکھا اب کسی اور کا منہ نہ دیکھے، فکف بصرہ، اسی وقت نابینے ہو گئے۔ مومن از عشق است و عشق از مومن است، عشق را ناممکن ما ممکن است۔ اقبال کہتا ہے جہاں مومن وہاں عشق، جہاں عشق وہاں مومن، عقل صفاق است تو صفاق تر، پاک تر چالاک تر بے باک تر، عقل محکم از اساس چون و چند، عشق اریاں از لباس چون و چند۔ یہ تو عقل دیکھتی ہے نا کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، اتنا تم علم جو ہے اس کا ہیضہ ہو گیا۔ یہ کیا باتیں کرنے والی، اگر خدا خدا کر کے امت مسلمہ لبیک کے نعرے پر کھڑی ہو گئی، تو اپنی تحقیق جیب وچ پا کے رکھ، اے تحقیقاں دی لوڑ نہیں، سانو ہو جائے چاہیے کہ لکھاں بندے کھڑے ہو من تک کہے ستم کرے دھرا ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ ہمیں چاہیے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ دیکھو نا ہوں اسی اج نعرہ لبیک، تسی لاؤ ہاتھ نہیں چاہو، ذرا لاؤ نعرہ، ہاتھ نہیں چاہنا، ویسے تو دسن لگا جی نعرہ نورو نہ لا نور ہے، پھر بھی حضور دا نام ہے، لیکن جب اسی انج کہنے ہیں تو ٹرمپ تے مودی پوچھتا ہے کی کہنے ہیں، اے مسلے کی کہنے ہیں، اے اپنے تو باہر ہونے ہیں، تو انہوں نے ترجمان کہنے ہیں، وہ کہنے ہیں پتر اسی آئے۔ بس اتنی بات ہے، مودی نو بھی راتی نیند نہیں آندی، ٹرمپ نو بھی نہیں آندی، تو جڑا نا تو کیا کر مودی صاحب جناب کی حال ہے، ٹھیک ہو ایڈا تو بہت دل ہے، تو تیریاں تحقیقیں وجیاں علماء نو دکھام آئے جناب، تینو بہوں یہ علم دی حیضہ ہویا تو کتابہ لکھیا اندر بہ کے، مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں، اور پختہ تر کر دو انہیں مزاج خان گاہی میں۔ کیا باتیں کرتے ہو؟ میں نے حضرت بلال بن سعد کہتے ہیں میں نے صحابہ کو پایا یشتدون بین الاغراض، فرماندے میں صحابہ نو اینج پایا بھئی سارا دن نیزہ بازی کر دے سن، نشانہ بازیاں کر دے، فیضا کانو باللیل کانو روبانا، جب رات پڑتی تھی تو پتہ چلتا تھا ان سے بڑا کوئی راہ بھی کوئی نہیں کائنات۔ ہاں جی دیہڑی ساتھی دیہڑی انج گھوڑے بجاندے سن، نیزہ بازیاں کرتے تھے، نہیں تیرے کو ہو سکتا، اے تو جناب اے تو پھر انگریز آیا، حرب اور ضرب یہ دو چیزیں، امن کا انگریزوں نے اتنا درس دیا، اتنا بڑا درس دیا انگریزوں نے حرب اور ضرب کا، سے مسلمان نام لیتے جاؤ، او جی اے کی مولوی صاحب گل کرنے لگے، اے جی اے مروون، اے جی کی کروان، اے حافظ تسی سارے بیٹھے ہو، کتنی جگہ امن دا ذکر ایک کو جگہ ہی ہے نا، وہ بھی حضرت ابراہیم نے فرمایا رب نعرہ تکبیر، شیر و زور لاؤ، تو میں چھڑنا کوئی نہیں، تو پٹھانا دی جڑی بزرگاں تعریف کیتی ہے تو بڑے بین جناب، تے تسی نعرہ تو میں تو کو لوا کے جانا ہے، نعرہ اے ہو جائے لوانا ہے، یا تے مولی خاتم شہید ہو جائے، تے یا پھر تو نعرہ لانا پینا ہے، ہاں لانا پینا ہے نعرہ، اس تو بغیر گل نہیں بننی، نعرہ لانا پینا ہے۔ ہاں جی تاجدار ختم نبوت، ہون تسی نعرہ لایا، میری تھکاوٹ تاں ہی اترنی، میں جناب کل دا چلے ہویا، ساری رات میاں والی، میں سویرے 5 بجے اسلام آباد پہنچا، وہ تھوڑا جہا سو کے پھر میں 9 بجے اٹھ پیا، پھر 9 بجے تقریر اتنے کر کے پھر میں اتنے 3 بجے پھر چل پیا، اجے تک روٹی بھی کوئی نہیں کھادی، یہ مطلب نہیں مینوں بھوک لگی، ہاں سبیلنا سبیلنا جہاد سبیلنا 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 فلما
توجہ فلما رأى النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حين يتبختر فقال انها لمشية يبغض اللہ تعالی الا في هذا الموطن. جب نبی علیہ السلام نے دیکھا نا میرا غلام ایسے چل رہا ہے پہلوانوں کی طرح، تو حضور نے فرمایا یہ چال اللہ کو بڑی ناپسند ہے، یہ چال اللہ کو بڑی ناپسند ہے، لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے. بس اتنی بات ہے. ہم نعرہ کس کی بھائی کوئی روٹی پانی واسطے اسی نعرہ لاندے ہیں، اسی تو نعرہ لاندے ہیں بھائی تاکہ وہ کفر یہ نہ سمجھے کہ صدیاں بعد اسی کوئی پیچھے ہٹ گیا. ہاں جی، اس لیے نعرہ لگاتے ہیں تاکہ ٹرمپ اور اس کے یار اور اس کے وفادار سارے پریشان ہو کہ صدیوں کے بعد بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام آج بھی اسی دم خم کے ساتھ موجود. صحابہ تو پھر صحابہ تھے نا، ان کی تو بات ہی اور ہے، لیکن صدیوں کے بعد جو یہ نعرہ لگ رہا ہے نا، یہ بہت دنیا کو پریشان کر رہا ہے. جوان ہمارے یورپ بھی ٹھنڈی ہواؤں میں مجھے فون کرتے ہیں، کہتے او مولانا تواڈے نعرے نے سانو ہی دس دیتا اسی مسلمان. بلکہ اسپین دے اندر ایک نوجوان کہتا ہے میں پیراں تے اوتے نگاہ رکھ کے جا رہے سی تے مینوں ویکھ کے کافرہ ایک عورت مسلمان ہو گئی اور ایویں ننگ دڑنگ جا رہی سی تے انہیں کہا تو کیڑے مذہب دا تو مینوں ویکھے ہی کوئی نہیں. انہیں کہا میں رسول اللہ دا غلام ہاں. انہیں کہا پھر مینوں بھی کلمہ پڑھاؤ جی. یہ جی ہاں اور کوئی بات مانے نہ مانے، تاریخ لبیک یا رسول اللہ کی یہ جو قیادت ہے، میں تو آپ کو پتہ ہوں میں تو چل بھی نہیں سکتا، قیادت تو یہی لوگ کر رہے ہیں، میں بھی حاضر ہوں. یہ احسان تو مانے نا کہ ہمارے پنجاب کے اندر صرف جلسے ہوتے تھے عمرے کے ٹکٹ پر اور حج کے ٹکٹ پر. لوگ باہر آ کر سگریٹ پیتے رہتے تھے، جب قرآن اندازی ہوتی تھی تو پھر دور سے دوڑتا آتا یہ مدینے کا مہمان آ گیا. جس نے حضور کی ایک نعت بھی نہیں سنی تھی وہ بھی مدینے کا مہمان بنتا تھا. اور سٹیج پر بیٹھے ہوئے نعت خان آپس میں کوئی پیسے اکٹھے کرتا رہتا تھا اور کوئی ہنستا رہتا تھا. جو بڑا نعت خان ہوتا وہ اپنی گپیں رکھا اور چھوٹے نعت خان نعتیں وہ کہتا میں بڑا جو ہوں تو میں چھوٹے کی نعت سنوں گا. خطیب اپنی باتیں کرتے رہتے تھے. یہ لبیک کا بہت بڑا امت پر احسان ہے کہ ہم نے سٹیجوں کو بھی بالکل سنجیدہ کر دیا اور حج اور عمرے کے ٹکٹوں سے بھی سٹیجوں کو بے نیاز کر دیا. اور لاہور کی کانفرنس نے تو اور دوبالا کام کر دیا. جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بغیر سٹیج سجتے نہیں، ہمارے بغیر بندے نہیں آتے، ہم نہیں دیں گے تو پیسہ ان کو کون دے گا. ہم نے سٹیج سجا کر اور پورے پاکستان سے ان لوگوں کو نہیں بلایا جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بغیر کام نہیں چل سکتا. ہم نے ان کے بغیر سٹیج سجا کر لاکھوں دنیا اکٹھی کر کے جو ساری رات لوگ بیٹھے رہے، پانی بھی نہیں پیا، صبح تک بیٹھے رہے، ہم نے لوگوں کو بتایا اسلام کسی مولوی پیر کی پاور سے نہیں کھڑا، اسلام اپنی پاور سے کھڑا ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک توجہ توجہ. ایک بزرگ وہاں داتا صاحب رہتے ہیں، ان کو 35 سال ہو گئے، انہوں نے ایک مرید بھی نہیں کیا. داتا صاحب سے ان کا بڑا قریبی رابطہ ہے. تو حکومت نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کو کوئی سیکورٹی نہیں دیں گے. مجھے ساتھیوں نے فون کیا جی وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو ایک سپاہی بھی نہیں دیں گے. میں کہا جی بالکل قبول ہے، ہم نے کانفرنس کرنی ہے، آپ ایک سپاہی بھی نہ دیں. آپ کی مہربانی، بڑا بڑا شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو پھر 3 دن پہلے داتا صاحب کہ وہ بزرگ جو 35 سال ہو گئے بیٹھے، انہوں نے اپنا پیغام بھجوایا. مجھے بندہ آیا پیغام دینے کے لیے، کہنے لگا داتا صاحب کہ وہ بزرگ کہہ رہے تھے کہ جب حکومت نے کہا نا ہم آپ کو سیکورٹی نہیں دینی، تو داتا صاحب نے مغرب سے ہی پرندے بھیج کر آپ کے مجمع کا حصار کر دیا. بس ہاں ساری رات وہ پرندے اڑتے رہے. اور جب میں نے ان پرندوں کی طرف اشارہ کیا، توجہ، میں نے کہا یہ پرندے
تو فوراً انہوں نے یہ انداز اپنایا کہ لفظ محمد لکھا گیا. ان پرندوں نے بتایا تہاڑی بوتھی نو اسی نہیں آئے, جنہ دے نام واسطے آئے ہیں وہ A1. یہ جو ڈاکٹر صاحب شعر پڑھ رہے تھے کہ محمد سے وفات نے, تو ایک سپاہی کے بغیر وہاں ایک تھپڑ بھی کسی نے کسی کو نہیں مارا, لڑائی بھی کوئی نہیں ہوئی. لبیک حکومت بھی اسی طرح بغیر پیسے کے کر لے گی انشاءاللہ. ہم ان کو بتائیں گے کہ حکومت ایسے کی جاتی ہے. لاکھوں کا مجمع, وہاں کوئی بھگدڑ مچی, کسی نے کہا جناب کہ او میں نو دیوی ہوئے, پیسے دیوی ہوئے, روٹی دیوی ہوئے. پوری گاڑیوں کی گاڑیاں بوتلوں کی بچ گئی, بڑے ٹرالے بوتلوں سے بچ گیا. کیوں جی آپ صاحب, اے حافظ اعظم بھی اتنے بیٹھے او جناب, ٹرالے بچ گئے, بوریاں چینیاں دی بچ گئیاں, او جناب بسکٹوں دے ڈھیر بچ گئے. میں آکھو دیتے کوئی نہیں, کہندے جی دے دے کے لیندے ہی کوئی نہیں سی. کہندے پیچھے ہٹو, ہم تو حضور کے لیے آئے ہیں, بسکٹ سنبھال کر رکھو. یہ ہے بات. کوئی بندہ چلے تو صحیح نا اسلام کی خاطر. پیسے بھی بچ گئے, سارا کچھ دے کے پھر اتنے سارے پیسے بچ گئے. کیوں جی, یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ سنی پیسے نہیں دیتے, آتے نہیں. میں کہ کوئی چل کے دیکھے تو صحیح نا. اور مولی خادم دے پیٹ تے بہت بڑا ہے, تے نہیں بھریا جا سکتا. باقی لوگ اسلام دی خاطر تے آج بھی صدیاں بعد بھی ہوئی دم خم میں. اور غریب لوگوں نے ہمیں پیسے دیے. چھولے بیچنے والے نے بھی آ کر 3,000 جمع کرایا. انہیں کہا حضور میں چھولے بیچتا ہوں, 3,000 میرا لے لے. ریڑا باندھ جائے, اس نے بھی ہمیں پیسے دیے. ایک بچی ملازمت کرتی ہے, وہاں سٹور ہے بڑا بڑا لاہور میں, رحیم سٹور. اس کی 44,000 روپے تنخواہ ہے. اس کا باپ بھی بیمار ہے, والدہ بھی بیمار ہے, بہنیں بھی بیمار ہیں. اس نے ہمارے گھر آ کر 44,000 پورے پیسے دے دیے. میرے گھر والوں نے کہا کہ آپ بیمار ہیں, آپ کے, انہوں نے کہا نہیں, یہ اللہ سے میرا سودا آپ رکھے. تو یہ ان لوگوں نے کانفرنس کرائی ہے. سرمایہ داروں نے کیا کرنا ہے؟ یہ نا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا, لاپرواہ ہے. توجہ بھائی, لاپرواہ ہے, آنکھیں بند ہیں, جھولی ہیں پھیلیاں. کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں, اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں, سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں, ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. بس یا رسول اللہ, ہمیں نہیں پتا آپ کے در کے آداب کا, ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ مانگنا جب بھی ہے آپ سے مانگنا ہے. تو ہم نے مانگا, اور جو بھی حج عمرے پر گیا, میں نے سلام کبھی بھی آج تک نہیں بھجوایا. میں نے کہا کتوں کا سلام نہیں ہوتا, بس یہ جا کر ضرور عرض کر دینا حضور پیسے بھی کوئی نہیں, اپنے بھی خلاف, بیگانے بھی خلاف, ٹرمپ تک سارے خلاف. حضور کانفرنس بھی تساں کرانی, پیسے بھی تساں دینے, بس اتنی بات ہے. بندے بھی تساں بھیجنے, آئے کہ نہیں؟ وہ کہندے اے کی ہویا, میں کہ اے کی ہونا, اے کی ہونا, اے وہی کچھ ہویا جڑا تسی کہندے سی لبیک اسی ختم کر دیتی. ڈاکٹر صاحب بھی جیل وچ, میں بھی جیل وچ, اے بھی جیل وچ, اے بھی جیل وچ, سارے جیل وچ. کیوں جی, جرم کیا تھا؟ یہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ مولی خادم ناموس رسالت کا نام لیتا ہے اس زمانے میں. یہ ہم نے کر کے دکھایا صدیوں کے بعد. جیلیں بھی آباد کی. آپ لبیک کے خلاف جو بات کریں تو کم از کم اتنا پوچھا کریں, یار آپ نے 12,000 شیل کھائے ہیں فیض آباد میں. یہ ہمارے لوگ بھی عجیب ہیں جی, جس نے ایک آنے کا کام نہیں کیا ناموس رسالت پر, یہ ان کے اعتراضات کر کے ہمیں برباد کرتے ہیں. اور جی فلانا یہ کہہ رہا تھا, میں نے کہا آپ نے پوچھنا تھا نا, 12,000 شیل کھائے ہیں. ڈاکٹر صاحب آخری مرتبہ میرے پاس وہاں آئے کنٹینر پر, بالکل 2 منٹ کا راستہ رہ گیا تھا, FC وہاں پہنچنے والی تھی. مجھے ڈاکٹر صاحب کان میں آ کے کہنے لگے وہ تو آ گئے. میں نے کیا آ گئے تو تسی اتنے کی لینا ہے, روکو. بس انہوں نے نیچے چھلانگ لگائی, پھر کیا منظر تھا جی, پھر وہ آگے دوڑ پڑے. ہزاروں کے حساب سے کس نے دوڑائے؟ بس جن کا ہم کام کر رہے تھے انہوں نے دوڑائے. آخری انہوں نے میرے کان میں بات کی تھی, اور میں نے دیکھا اس طرح میرا منہ تھا اس طرف, تو میں نے دیکھا وہ دوڑے جا رہے ہیں. میں نے پوچھا وہ کیوں دوڑے جا رہے ہیں؟ کہتے پتہ نہیں کیوں دوڑے جا رہے ہیں. ہم نے وہاں 8 شہیدوں کی لاشیں اٹھائیں. جب کریک ڈاؤن ہوا ہمارے 2 عالم بڑے شہید ہوئے, مولانا یوسف سلطانی, مولانا مرین احمد نعمانی. پھر وہاں کراچی میں 2 نوجوان شہید ہوئے. پھر کوٹ عبد المالک میں 2 نوجوان شہید ہوئے. کتنے بن گئے جی؟ 8 اور 2 10, 10 اور 2 12, 12 سے 2 14. 14 شہیدوں کی لاشیں ہم نے اٹھائی ہیں.
ہزاروں کے حساب سے جیلیں ہم نے آباد کی ہیں، ہتھکڑیاں ہم نے لوائی، معذوری کی حالت میں جیلوں میں ہم بیٹھے رہے، 5 منٹ مجھ سے نیچے نہیں بیٹھا جاتا، درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، میری بیماری اس قسم کی ہے، لیکن میں 6 مہینے نیچے کیسے بیٹھا رہا۔ پھر ہمیں آپ گالیاں دیتے ہیں لوگوں کی باتیں سن کر، یا تو آپ بتائیں نا کہ ہم نے کہیں اپنا وہ اگر کہا کہ نہیں جی بس ہو گئی، میری بس ہو گئی، اندر مجھے تکلیف بڑی ہوتی تھی، ظاہر ہے بندہ نیچے نہیں بیٹھ سکتا، لیکن میں اپنے آپ کو کہتا تھا کہ یا تو باتیں نہیں کرنی تھی، اگر باتیں کیا تو اب جھل، اب صبر کر۔ اب یہ نہیں کس منہ سے کہتا ہے اپنے آپ کو عشق باز، اے روسیا تم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا۔ آپ جن لوگوں نے ٹکے کا کام نہیں کیا، اب ان کی اعتراضات سن کر آپ ہمارے گاٹے میں آ کر لگ جاتے ہیں، او جی فلانا بندہ یہ کہہ رہے سی، میں فلانا بندہ یہ کہہ رہے سی، اے کان بند کر دیو جی حضور دا دین تخت اتے لے آنا ہے۔ یہ تو آپ کو 1 منٹ بھی نہیں چلنے دیں گے یہ لوگ۔ اگر ہم ان لوگوں کی باتیں سنی ہوتی نا تو جامعہ مسجد رحمت للعالمین سے مولوی خادم نے نکلنا بھی نہیں تھا، لوگوں کو راضی کرتے رہنا تھا ساری زندگی، وہ ناراض ہو گیا تو یہ ناراض ہو گیا، چھوڑے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے پھر کافی ہے۔ بس آپ کو ہمارے لیے کوئی رحم کریں ہمارے اوپر۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں بھائی، آپ کے سامنے گولی لگے تو پھر اس دن راضی ہوں گے؟ اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں، بیٹھے ہیں، گولی تو لگی نہیں، اور اندر واقعہ تھا نہیں، میری جگہ کوئی اور بیٹھا ہوتا تو اس کے گردے فیل ہو جانے تھے، نظر چلی جانی تھی، معدہ ختم ہو جانا تھا۔ بندہ بیٹھا رہتا ہے، ڈاکٹر صاحب بندہ کھڑے ہو کر، باقی جو میرے ساتھ تھے یہ کھڑے ہو کر سلاخوں کو پکڑ لیتے تھے، اندر بھی گھومتے رہتے تھے، میں تو جہاں بیٹھا پھر وہاں بیٹھا ہی رہا، 24 گھنٹے میں نے وہیں بیٹھنا ہے۔ تو آپ بتائیں 24 گھنٹے بندہ کتنی دیر بیٹھ سکتا ہے؟ 1 دن 2 دن مہینہ 2 مہینے وہاں میں بیٹھا رہا تو اور کوئی ڈاکٹر بھی کہیں گے نہیں یہ بندہ پاگل ہو سکتا تھا اور اس کے گردے جگر ہر چیز فیل ہو سکتی تھی، لیکن پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی۔ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، اور تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، اور ہزارہ رنگاں وچ رنگیں دے محمد، کیوں تاجدارو، اور خواب میں دیکھی کبھی یہ چیز جو آج جھولیوں میں گدایا نے در کی ہے، جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے گدایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا ہو۔ اس واسطے آپ تسلی، میں تو ویسے کسی کو بھی صفائی نہیں دیتا، اب صفائیاں کس بندے کو دی جائیں؟ ہر بندہ تو تھے جناب مفتی تھے، قاضی تھے جناب، جی فلانا بندہ یہ گل کر رہے سی، میں کہا او نہیں سی کر رہا، تو کر رہے سی، تو انہوں جواب دے کے آندہ نا، تو مڑ کے ساڑھے کانے جا کے جناب دسن آیا جی فلانا بندہ گل کر رہے سی، تو انہوں جواب کیوں نہیں دیتا؟ بس کرو، لبیک کے ساتھ اگر چلنا ہے نا تو بس کرو، بڑی ہو گئی۔ اگر آپ اور کیا چاہتے ہیں، ہم کیسی قربانیاں چاہتے ہیں؟ بغیر چندے کے ہم نے کانفرنس نہیں کی جی، بغیر چندے کے ہم نے کانفرنس نہیں کی، اور ہم روپیے کی بھی روادار نہیں ہیں۔ میں نے اپنے بیٹے کو کہا تھا جب کانفرنس شروع ہونے لگی، میں نے کہا اتنے پیسوں کا تو میں نے اعلان کیا ہے، تھوڑے پہ جان تو میری گڈی پہلے بیچنی۔ میں نے کہا جب سب کچھ رسول اللہ کی تھی، گاڑی مولوی خادم دے پیو واسطے، گاڑی بھی رسول اللہ واسطے، بس بات ختم۔ گاڑی بھی نبی کی، کانفرنس بھی ہو گئی، اور کروڑوں سے زیادہ جناب معاملہ وہاں خرچ بھی ہو گیا، اور میری گاڑی بھی وہیں سلامت ہے، ادھر کھڑی ہوئی ہے، جب بھی ضرورت پڑی تو ہم بیچ دیں گے، کیا کرنا ہے اس کو؟ جمعے والے دن 10 روپے نکال کر مسجد کو دینا، یہ اللہ کے ساتھ سودا ہے؟ بڑا نوٹ نہ نکل آئے کہیں، ہم نے رب کے ساتھ کیا کیا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کہتا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ بینکوں کو لوگ پیسے دیتے ہیں، وہاں مل جاتا ہے، تو رب نہیں دیتا؟ بس بڑی کر، آپ غریب نہیں ہیں، غریب وہ ہے جس کے پاس محبت رسول نہیں ہے۔ حضرت فرما رہے تھے، ان کا اپنا وہ صحیح فرما رہے تھے، لیکن میرے نزدیک دنیا کا غریب ترین انسان وہ ہے کہ جس کے زندگی میں ایک بار بھی حضور نے نہ فرمایا ہو کہ یہ میرا غلام ہے۔ اس سے بڑی کھوٹی قسمت والا کوئی نہیں کہ رسول اللہ کی مجلس میں کبھی اس کا ذکر بھی نہیں ہوا زندگی میں دوبارہ۔ اتنا تو یار ہو نا کہ رسول اللہ اپنی مجلس میں فرمایا وہ میرا غلام بڑی قربانیاں دے رہا ہے، وہ میرا غلام بڑا میرے دین کا کام کر رہا ہے، وہ میرا غلام دیکھا اس نے کیسی اذیتیں برداشت کی ہیں۔ ایک بار تو ذکر ہو نا، جب وہ ہمارے مولانا کہتے تھے جب ہم قبر میں جائیں گے نا تو فرشتے آئیں گے تو اسی کہیں گے ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندہ اینجا۔ وہ مولانا ساڑھے کہندے ہوئے سن فرشتے اینجا تو پوچھے نا مر ربوں کا، تو اس کا جواب ہمارے مولانا پنجابی سمجھ آ جانی ہے گل، تو مولانا فرماتے تھے ہم یہ کہیں گے ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندہ
जे वो आ गया ते मैं दस दियांगा। क्यों जी भाई, आज सारी जिंदगी हुजूर की बात करते रहे, आज तो हुजूर कब्र में फरमाए ना ये मेरा है। इतनी वफा तो बंदा करके जाए कि नहीं। हम आपको गलत तरीके पर नहीं लगा रहे, बिल्कुल आपके बच्चों को भी गलत तरीके पर नहीं लगा रहे, सिर्फ दीन के लिए काम करने के लिए हम खड़े हैं मैदान में। या तो तुसी दसो कि मैं अपने पुत्र बचाए होवन, मैं अपने पुत्र अगे रखे हुए। हाँ बिल्कुल, वो कभी मैं उन्होंने नहीं भैया तेरा सबक रह गया तो तू बड़ा आलिम बन जाए तो फलाण हो जाए। वो उस इलम नू की करना है जेड़ा हुजूर दे कम ना आया, वो सेहत नू की करना है जेड़ी सेहत हुजूर दे कम ना आई, उस टाइम नू की करना है जेड़ा टाइम हुजूर दे कम ना आया। या की बनया उस इलम दा पढ़ 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 के जदों इज्जत रसूल दी बात आई ते नहीं, चूंकि हालात नहीं ठीक। हालात कब ठीक थे? जब लोगों ने हुजूर को यहाँ पत्थर मारे, उस वक्त हालात ठीक थे। मुझे बताए ना हालात कब ठीक थे? जब इमाम अली मकाम का सर काट के लोगों ने नेज़ों पर उठाया, उस वक्त हालात ठीक थे। जब सहाबा के टुकड़े किए जा रहे थे, उस वक्त हालात ठीक थे। ये क्या बात हुई जी? हालात तो कभी भी ठीक नहीं हुए। अगर हम भी लाहौर में बैठे रहते तो हालात कभी भी ठीक नहीं होने थे। स्पीकर तो उतार दिए थे उन्होंने, स्पीकर लग गए दोबारा। क्यों लगे ना पूछो, स्पीकर क्यों लगे? कुर्बानियां नाल लगे, हथकड़ियां नाल लगे, जेलों में जान नाल लगे। घर बैठे बैठे मक्का फतह नहीं होता, मक्का फतह होने लगे भी 21 साल लगे। इस वास्ते लब्बैक या रसूलुल्लाह दे नाल दिलो जान नाल खड़े होवो। असी गलत काम किया थुक करके पर चले जाना, ओए मौलवी 2 नंबर निकले। जदों तक 1 नंबरी कर रहे हैं साढ़े नाल खड़े थे होवो यार। 2 साल हो गए, 21 नवंबर केड़ा उथे पिछले साल नवंबर, उस तो पिछले साल आए ना, लोग क्या 21 करोड़ रुपए ले ले, 21 करोड़ रुपए मौलवी खादिम ले लिया, जिन्हों में डॉक्टर साहब नूं हिस्सा मिलिया और सारी शूरा नूं हिस्सा मिलिया। 21 करोड़ के दरकिनारे 21 रुपए भी क़यामत तक कोई साबित नहीं कर सकता। 21 रुपए, हाँ जी। और ये सारा कुछ कह सकते हैं, मौलवी खादिम तकरीरें बड़ी सख्त करता है, लेकिन मेरे खिलाफ इस किस्म की कोई बात कोई नहीं। बैंक के अकाउंट ही कोई नहीं तो गल की होनी। 21 करोड़ रखने वास्ते भी तो पूरा एक कमरा चाहिए। या फिर बंदा बैरून ममालिक दौरे पे चला जाए, हजरत साहब बड़े मसरूफ़ हैं आजकल, दौरे पर गए हुए, फिर उधरों जनाब हरमैन तो ये बैन होते हैं, फिर वापस फिर जनाब ऐं सारी जिंदगी घूमन घेर। तुसी बाज आ जाओ, साढ़े खिलाफ ये गल्लां ना सुनिया करो यार। असी तो बारे कोई गल सुन ही नहीं सकते। तुसी मुड़ के कहते मौलवी खादिम 21 करोड़ रुपए ले लिया। 21 करोड़ रुपए लैन वाले बंदे इस तरह के होंगे। आज भी मेरा दावा है, अंदर भी मेरे को पूछते रहे, कहने लगे मौलाना आपको पैसे कौन देता है? मैं कहा जी कोई भी नहीं देता। कहने लगा नहीं, करोड़ों रुपए की आपकी तंजीम चलती है, कौन देता है? मैं कहा कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। कहने लगे नहीं आप हमारे साथ ताउन करें, आपके खिलाफ बड़ी सख्त रिपोर्ट है, आपको पैसे कोई देता है। मैं कहा जी मेरे फोन ते तुसां टेपल लाइया, दसो केड़ा देता है? कहते जी नहीं हमें बस कुछ तहकीकात हैं। फिर चूचा जो है इनू लै गए मेरे नाल, इनू लै गए, कहने लगे तैनू असी वादा माफ गवाह बना दें, तू दस मौलाना नू पैसे कौन देंदा? तैनू माफ़ी दे देंगे, जेल चो बाहर कट देंगे, तू दस मौलाना नू पैसे कौन देंदा? इन्हें कहा मैं तो व्हील चेयर चलाना, मैनू कहते इंज कर लो तो मैं इंज चला जाना, इंज चले जाओ तो इंज चले जाना। कहना फिर करते क्या है, इनको पैसे कौन देता है? मैंने उनको आखिरी बार कहा, मैंने कहा जिसके अंदर ईमान ना हो, ना उसको लब्बैक की समझ आ सकती है, ना लब्बैक के काम की समझ आ सकती है। उसी को समझ आ सकती है लब्बैक की जिसके अंदर ईमान हो। जब काम उनका है तो वो जाने, उनका काम जाने, हमें उससे क्या गर्ज है? हमें कभी भी परेशानी नहीं हुई। अब भी कहते थे कॉन्फ्रेंस नहीं होनी, क्यों जी डॉक्टर साहब तुसी दसो सारे लोगों तो आड़ा की फैसला सी? बोलो ना, दसो सारे लोग। सारे लोग कहते हैं नहीं जी हालात बिल्कुल, हाँ अगे कर लो, इंज कर लो, ओ जगह कर लो, ओ कर लो। मैं कहा उन्होंने जाके कह दो कॉन्फ्रेंस होनी 2 नहीं तो होनी मीनारे पाकिस्तान है। इदी जेड़ी मर्जी कीमत ले लो, हाँ वो कीमत है कि सानू अंदर कर दो, फिर 6-6 महीने वास्ते अंदर चले जावांगे। कॉन्फ्रेंस होनी, इंज नहीं होना कि असी लब्बैक या रसूलुल्लाह दा ऐलान करके हालात के मुताबिक पीछे हट जाइए। हालात दो ही, या तो उत्थे कॉन्फ्रेंस होनी या असी जेल च होना। ये हुण तुहाडी मर्जी, सानू जेल च भेजण या कॉन्फ्रेंस करनी। उन्होंने कहते हैं पागल झल्ले, तो दिमाग खराब है ना। कॉन्फ्रेंस होई कि ना हुई? पहली बारी मीनारे पाकिस्तान जनाब, पूरा मीनारे पाकिस्तान अल्लाह रसूल दे नाम नाल सी लपेट दिता। उत्थे लब्बैक या रसूलुल्लाह नाल लपेटे नहीं गया,
تے نعرہ لگیا اتنے بس اے مقصد سی تہاڈی اس کانفرنس دا بھی اتنا ہی مقصد ہے. میں لمبی چوڑیاں تقریراں کرن دا بالکل کوئی نہیں, بس میں ہن مکان بھی لگا, گل بھی مک گئی, گل بھی بڑی لمبی ہو گئی. ڈاکٹر صاحب کو تو میں تھوڑا جہا ٹائم لیا, میں آکھا میری پتنی انہاں نوں گل کوئی سمجھ آنی کہ کوئی نہیں, پنجابی ہے, لیکن یار انگریزاں نوں سمجھ آ گئی پٹھاناں نوں نہ آوے یہ گل تے نہیں. وہ اتنے لندن والے جڑے جمے پڑے اتنے کہتے ہیں گل سانوں بھاویں کچھ نہ پتہ لگتا بھی گل کوئی ہو رہی, تو تسی بھی اپنے ہو تو ساڈا کہڑا کوئی مسئلہ ہے. اینج گل کہ تسی ساڈے نال کھڑے ہوو, ڈاکٹر صاحب دا ساتھ دیو, ساڈا کسے نال کوئی اختلاف نہیں. میں اتنے گل کیتی صحابہ دے بارے جڑا بونکدا ہے, کئی نے مینوں کہا جی تسی ساڈے پیراں دے بارے کیتی, میں کہا تواڈے پیر بونک دین, کہندا نہیں, تو میں کہ میں انہاں دے بارے گل ہی نہیں کیتی. میں تو انہاں دے بارے گل کیتی جڑا بونکدا ہے صحابہ نوں, کیوں جی کہندی بونک کہندی نہیں, تو میں کہ میں تو تواڈے بارے گل ہی نہیں کیتی, میں تو دے بارے گل کی. میں کہا میں تو بڑا ہلکا کام رکھیا, اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھیا کہ حاویہ دوزخ دا کتا ہے جڑا امیر معاویہ دے بارے گل کر. میں کہا پاکستانی کتا رکھا ہے جو تسی صحابہ دے او ایڈے وڈے حقوق نو بھول کے اپنی عزت کرانا چاہتے ہو. عزت اسی کی ہوگی جو صحابہ کا بھی غلام ہوگا, اہل بیت کا بھی غلام ہوگا, اولیاء کا بھی غلام ہوگا. جی ساڑے کو کوئی عزت کرانا چاہتا ہے تو پھر میں سارے سیداں دے گھٹنے نو ہاتھ لانا, میں ٹھیک ہوواں تے انہاں دے پیر بھی چوما سیداں دے. لیکن گل اے وے کہ تسی آل رسول ہو تے جنہاں رسول اللہ دی خدمت کیتی تسی انہاں دے حق نو بھول گئے ہو, جنہاں سمندراں وچ گھوڑے پا دیتے انہاں دے حق نو بھول گئے ہو, جنہاں 70 زخم کھا کے ہوش آیا تے پوچھا ما فعل رسول اللہ, اور دسو جی حضور دا کی حال ہے. انہاں دے حقوق تسی بھول گئے ہو. کنوں خوش کرنا چاہندے ہو کائنات وچ جنہاں حضور دیاں خدمتاں کیتیاں, قیصر و کسریٰ دے دروازے توڑے, تے تسی انہاں دے حق نو بھول کے کنوں خوش کرنا چاہندے ہو. دسو تو صحیح نہ سانو, جے حضور دے صحابہ نہیں سن صحیح پھر کائنات وچ اور کیڑا صحیح ہو سکدا, دسو حضرت. اس واسطے اسی بالکل اہل سنت و جماعت اینج بالکل ساڑھے ہاتھ اینج کھڑے, اسی کروڑاں ارباں واری جتھے صحابہ دیاں اونٹھنیاں نے پیشاب کیتا او مقام بھی افضل اور اعلیٰ. بس اتنی بات ہے. عبداللہ بن حضرت امام ربانی مجدد الفسانی لکھیا, عبداللہ بن مبارک کو کسی نے پوچھا امیر معاویہ افضلن یا عمر بن عبدالعزیز افضلن, تو آپ نے فرمایا تو کی گل کی تھی. امیر معاویہ نے جڑا حضور دی حمایت وچ گھوڑا دوڑایا نا, او دے نک وچ جڑی مٹی وڑی عمر بن عبدالعزیز تو دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. لو جی مدینے نال تشبیہ دینی سکھاں دی مڑی نو, ایتھے تے صحابہ دے گھوڑے دے نک وچ جڑی مٹی وڑی نا, خلیفہ راشد بن دے اہل سنت دے نزدیک عمر بن عبدالعزیز, او بھی اوندا مقابلہ اس مٹی دا نہیں کر سکتے. اور سکھاں دی مڑی مدینے نال تسی تشبیہ دیندے ہو, کس طرف کیڑے پاسے امت نو لے جانا چاہندے ہو, سانو بھی کوئی سمجھاؤ. کو اللہ کولو ڈرو, اللہ دے عذاب کولو ڈرو. مدینے دی مٹی تے ہر شے تو مٹی, تو ونج پوچھو نہ کو جنہاں جا کے ڈٹھی. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, اور ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. یہ ساری باتیں لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ آپ کھڑے ہو, انشاءاللہ حضور کا دین تخت پر آئے گا. ہم نہیں دیکھیں گے تو ہماری نسلیں تو دیکھیں گی, وہ بھی نہ دیکھ سکی تو کوئی تو دیکھے گا نا یار. رہے گا یوں ہی ان کا اینج نہیں شیرو. آج بھی اس منڈے نے اتنے نعرہ لایا ہو اسلام آباد, ہاں جی انہیں جانا, اینج نہیں بھائی, انج نہیں, زور لانا ہے, انہیں جانا آخر تک. بھائی وہ ہاتھ چکو ہیں ذرا سارے اینج کر کے, دو میں آتا ہے, سردی بھی دور ہوئے گی نا شیرو. پورا ہاتھ اینج کر کے, میں پورا چاہیا اینج کر کے, نال لیٹا بھی باڑو ہاں ذرا اور موبائل دی. موبائل کی لائٹ سا ہولڈ موبائل لیٹ نو کولو کے چاچا سا موبائل موبائل لیٹ نو کولو کے چاچا سا واہ واہ سبحان اللہ. ہولڈ موبائل لیٹ نو کولو کے قاسم کھول خریدے نو والی کے موبائل لیٹ نو کولو کے. یہ پھر لوگ کہیں گے نہیں وہ فلانا کونا خالی سی تاکہ پتہ چلے کتے کتے دنیا موجود ہے. نہیں جو تھوڑا جا بندے سانا پتہ لگے او جتے جتے موبائل ہیں شیرو چلاؤ. چاچا سا موبائل تو لیٹ نو کولو کے. واہ واہ سبحان اللہ. انہیں جانا موبائل اینج اینج کرنا ہے, انہیں جانا سبحان اللہ, انہیں جانا اور انہیں جانا, انہیں جانا اور انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا. نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں. لو جناب دوستان یو منٹ پر خپل خپل دین باندې کېنه زموږ ډېر محترم ورور
جناب عبدالرحمن نظامی صاحب چې د دین اسلام د اهل سنت